إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے اس پوری کائنات کو خوبصورت انداز میں سجایا اور اس میں بے شمار مخلوقات کو بسایا، اور ان تمام مخلوقات کے درمیان انسان ہونے کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو کما حق ہم تک پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو زندگی کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اسی میں اس کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں۔ جس نے ہمیں پیدا کیا اسی نے اس دنیا کو بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا اسی نے اس دنیا کے نظام کو بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اسی رب تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آسمان سے جہاں کتابیں نازل کی، نصاب کے طور پر، سلیبس کے طور پر، وہیں اس کو پڑھانے والے معلم، ٹیچر کو، انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری امت محمدیہ کے لیے اور دنیا جب تک قائم ہے اس وقت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کے لیے ہمارے ٹیچر، ہمارے معلم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ طبعی دین ہے، فطری دین ہے، جو انسان کے مزاج سے مکمل میل کھاتا ہے، انسان کے ظاہر کو سنوارتا ہے، انسان کے باطن کو بھی سنوارنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بنایا، مرتب کیا، ظاہر سی بات ہے اس نے جن انسانوں کو پیدا کیا ان کے مزاج پر اترنے والے احکامات اور شریعت نازل کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اس دین کے جو احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، مسائل ہیں جن پر ایک مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، وہ انسان کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جتنی اس کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے۔ تو اس طرح سے ایک آسانی ہمیں معلوم ہوئی اللہ کی جانب سے کہ اس شریعت میں جو پابندیاں ہیں، ظاہراً کچھ لوگوں کو جو تنگ نظریہ رکھتے ہیں، تنگ دل رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسلام میں بہت ساری پابندیاں، حدود جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے اور جو مسائل، احکامات اللہ نے نازل کیے، اس پر ہر ایک کو عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ ہماری چھوٹی سوچ ہے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تنگ نظریہ ہے۔
غور اگر کریں تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا اسی کا دین ہے، تو اس نے ہمارے مزاجوں پر اترنے والے تمام چیزوں کو جانتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس دین کو مرتب کیا، اس دین کو اللہ رب العزت نے ڈیزائن کیا۔ قرآن کریم آپ پڑھ کر دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایک ایک آیت آپ کے دل کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، بڑی بڑی شخصیات جو ایک وقت میں اسلام کے مخالف تھے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے تھے، رسولوں کی جم کر کے وہ مخالفت کرتے تھے، لیکن جب ان کے دلوں پر اس قرآن کی تاثیر ہوئی، اثر ہوا، دل بدل گئے، دل کی دنیا بدل گئی، دلوں میں انقلاب آیا، زندگی اور سیرت بدل گئی، شخصیت بدل گئی، اور پھر دنیا میں اچھے نام سے وہ مشہور ہوئے اور قیامت تک ان کے نام لیے جاتے رہیں گے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو جس رب نے ڈیزائن کیا ہے، مرتب کیا ہے، منظم کیا ہے، اس پر اگر غور کریں تو انسانی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز، خوشی اور غم، خوشحالی اور بدحالی، صحت اور بیماری، یہ تمام چیزیں مقدر من اللہ، اللہ کی تقدیر میں ہیں۔ اگر آپ کو خوشی پہنچتی ہے اللہ کے فیصلے پر، اس کے بعد آپ کو غم پہنچتا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ آپ صحت مند ہیں، اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں انسان کا مزاج حالات کے مطابق کبھی کبھی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے فیصلے کے بعد بیماری پہنچتی ہے۔ بیماری ہے چاہے وہ بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اگر چاہیں تو صحت میں بدل جاتی ہے۔ اس طریقے سے تمام چیزیں اللہ کے قانون کے تحت چل رہی ہیں، اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، اس قانون سے ہٹ کر کے کوئی چیز اس دنیا میں واقع ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ایمان، یہ یقین ایک انسان کو بحیثیت مخلوق کے اپنے خالق کے سلسلے میں رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر اسلام کی بات کریں، مسلمان کی بات کریں، تو ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھنے کے بعد یہ یقین رکھے کہ اس دنیا میں ایک پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اللہ کے فیصلے کے بعد، اس کے حکم کے بعد، اس کے حکم کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر منتقل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو وجود ہمیں عطا کیا، ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں اللہ نے انسان بنایا۔ غور کر کے دیکھیں اگر ہم نہ ہوتے تو کیا کوئی بڑا فرق ہوتا ہے اس دنیا میں؟ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے بنایا ہے ایک انسان، ایک ڈھانچہ، عقل و شعور عطا کیا، سمجھ عطا کی، خوبصورت عطا بنایا، اور بہت سارے دنیاوی معاملات کو سمجھنے کی قدرت و صلاحیت ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ پھر اس کے علاوہ حقوق کی ادائیگی میں آپ کو اللہ نے بحیثیت باپ گھر کا سرپرست بنایا، نگران بنایا، آپ کو بحیثیت شوہر کچھ حقوق آپ پر نافذ کیے، بحیثیت بھائی، بحیثیت بہن، بحیثیت ماں۔ ہر ایک انسان اپنے طور پر غور کرے، اس کو اگر اللہ نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس کی قدرت، اس کی طاقتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ وقت کا کوئی حکمران بنتا ہے، کوئی لیڈر بنتا ہے، تو اس بنیاد پر کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو اس کائنات کا نظام بدل رہا ہے اور چل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اگر غور کریں تو یہ دنیا کے جو حالات ہیں یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہر وقت ایک ہی حالت رہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف آپ اس کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں پر غور کیجئے، روزانہ جو صبح ہوئی اس کو شام ہونا ہے، اگر شام اور رات چل رہی ہیں تو صبح کا سورج نکلتا ہے تو روشنی آ جاتی ہے، یہ نظام اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے یہی کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم انسانوں کے درمیان اس دنیا میں ایام کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ہر وقت ایک ہی حالت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی بالخصوص اگر انسان کی داخلی کیفیت کی بات کریں تو انسان غم اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کے کئی وجوہات ہیں جس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ داخلی طور پر انسان کو ایک ٹینشن ہوتی ہے، گرچہ کہ چہرہ مسکرا رہا ہو، گرچہ کہ آپ کسی سے ہنس کر مل رہے ہوں، اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنی الجھنوں میں ہیں، کتنے آپ کے مسائل پیچیدہ ہیں، یہ سوائے آپ کے اور آپ کے رب کے کوئی نہیں جانتا، الا یہ کہ اگر آپ نے اس بات کو اپنے زبان سے ظاہر کر دیا ہو، لوگوں کے سامنے بیان کیا ہو، پھر بھی اس کو من و عن اسی طریقے سے سمجھنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے صرف الفاظ ہیں، درد ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔
الفاظ ہی سمجھیں گے لوگ، ان کی اتنی قدرت ہے، اور جس کا ظرف ہوتا ہے اتنا اس کے درد کو سمجھ پاتا ہے۔ تو اس طرح سے غور کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس زندگی اور موت کو بھی، انسان کا وجود حیات سے ملا، اس کا وجود ختم ہوگا موت سے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اور بنانے میں، اس کے واپس بلانے میں، زندگی اور موت کا جو سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے سورۃ الملک میں کیا فرمایا؟ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے اگر ہمیں زندگی عطا کی ہے تو ایک مقصد ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری، یہ ہمارا مقصد وجود ہے، اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ ہر ایک غور کرے، جیسے میں نے کہا اگر ہم نہیں ہوتے تو دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی اور بڑا فرق آنے والا نہیں تھا، اگر ہم ہیں تو ہم لا سکتے ہیں وہ فرق، اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لا سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں بنایا، اور فرمایا زندگی اور موت کو ہم نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے سکے۔ آزمائش، ہمارا وجود آزمائش کے لیے، ہماری زندگی کا ہر دن آنے والا ایک نئے چیلنج کو لے کر کے آ رہا ہے، اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں، یہ ہمیں اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھنا ہے۔ ذہنی فکر، پریشانی، الجھن، یا قلبی اضطراب، یا دل پریشان ہے، الجھنوں کا شکار ہے، یا پھر یہ دیکھیں کہ ظاہری طور پر، جسمانی طور پر لوگوں سے پہنچنے والی اذیتیں کتنی ہیں، کیسی ہیں، اس پر آپ کتنا برداشت کر رہے ہیں، کتنا صبر کر رہے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ اور یہ چیزیں بھی اس وقت آپ کے اندر قابلیت پیدا کرتی ہیں جب آپ یہ تمام حالات واقع ہونے کے نظام کو سمجھیں گے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ انسان آزمائش کا شکار ہو رہا ہے، اس دنیا کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر کسی کو اللہ نے وجود بخشا، لیکن اس میں ریس لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے تم میں بہتر کون ہے۔ اللہ کا حکم آیا، اس پر کون فوراً عمل کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے۔ رسول نے اگر آپ کو کوئی پیغام پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، شریعت کا کوئی حکم پہنچایا، کوئی تعلیم پہنچائی، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والے کون ہیں، آگے بڑھ کر کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرنے والے کون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ تو اس طرح سے دنیا کے ایک نظام میں اللہ تعالیٰ کے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے کمال قدرت کی ایک نشانی اور مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازداد پیدا کیے، اپوزٹس اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ دھوپ ہے تو چھاؤں اللہ نے بنایا، گرم ہے تو سرد اللہ نے بنایا، اس طرح سے دن ہے رات بنائی اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی سخت ہے تو نرم اللہ نے بنایا۔ انسان کی زندگی میں خوشی ہے تو غم بھی آتا ہے، یہ حقیقت مان کے چلنا ہے۔ اگر آپ کو خوشی پہنچ رہی ہے غم بھی آئے گا، اور اگر آپ مغموم ہیں، غمگین ہیں، پریشان ہیں تو زندگی میں آپ کے خوشی بھی آئے گی۔ یہ اللہ کا دستور نظام ہے، اور اللہ نے اپنی جہاں نشانیاں قرآن کریم میں بیان کی اس میں یہی بتایا، اگر اللہ چاہتے تو پورا کا پورا دھوپ ہی رہتی، چھاؤں نہ ہوتا، چھاؤں ہوتی نہیں، صرف اور صرف دھوپ ہوتی، سایہ ہی نہیں ہوتا، تو اللہ چاہتے تو بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ چھاؤں بنائی تاکہ انسان کو راحت ملے۔ اور وہیں دیکھ لیں صرف سخت چیزیں ہوتی، نرم ہوتی ہی نہیں تو انسان پریشان ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اس کائنات کو مسخر کیا، بنایا، اور انسان کے وجود کو جب اللہ نے بنایا، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آسان فرمائے۔ اب زندگی کے اعتبار سے انسان کا پرسنل اگر معاملہ لیں تو اس کو خوشی پہنچ رہی ہے تو غم پہنچے گا، غم ہے تو خوشی۔ ہمیشہ کوئی خوش رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی ہمیشہ غم میں رہے گا، ہمیشہ پریشانی رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان خوش ہوگا، اسے کوئی نہ کوئی ایسے حالات آتے ہیں اس کی زندگی میں کہ جس سے وہ خوش ہوتا ہے، ضرور خوش ہوگا۔ اب ان حالات میں ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور بطور خاص ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کی تعلیمات پر اگر آپ غور کریں تو کیونکہ زندگی آزمائش ہے، آزمائشوں میں گزرتے ہوئے یہ خوشی بھی ایک آزمائش کے طور پر آتی ہے، غم ہے تو وہ بھی بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اگر خوشی پہنچ رہی ہے تو کیا کرنا ہے ایک مسلمان کو؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے، یہ خوشی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر شکر ادا کرو۔ عموماً کیا ہوتا ہے، انسان خوشیوں میں بھول جاتا ہے، غم میں لپک کر کے آتا ہے اللہ کے پاس، اس کو اذانیں سنائی دیتی ہیں، اس کو مسجد یاد آ جاتی ہیں، کونے میں بیٹھا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ غم میں تو ہر کوئی آ ہی جاتا ہے، خوشی میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم خوش ہو تب اپنے رب کو یاد کرو، غم میں وہ خود تمہیں آرام پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا
کہ انسان کو خوشی کے حالات میں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، کہ اللہ تیری وجہ سے یہ خوشی مجھے پہنچی ہے، بیمار تھا شفا ملی اللہ تیری وجہ سے، پریشان تھا یہ مسائل حل ہوئے اللہ تیری وجہ سے، جاب لیس تھا جاب ملی اللہ تیری وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حالات میں شکر ادا کرنا ہے۔ اور وہیں مشکل حالات آ جائیں تو اللہ کا نظام ہے، آتے ہیں پریشان کرتا ہے حالات زندگی کے، ایسے میں انسان کو صبر کرنا ہے۔ جہاں شکر پر اللہ نعمتیں بڑھا کر دیتے ہیں، وہیں صبر پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا جو مفہوم ہے، مضمون ہے، آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، کہ ان مشکل حالات میں صبر کرنے والے مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، غور کیجیے۔ حساب و کتاب ہی نہیں، اتنا زیادہ گن کر نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ صبر آپ نے کیا مشکل حالات میں، اللہ سے تعلق کو آپ نے مضبوط کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ جہاں آپ کی پریشانی ختم کریں گے، وہیں آخرت میں اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر و ثواب دینے والے ہیں۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کے لیے بشارت ہی بشارت۔ آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کے معاملے کو اگر غور کرے دیکھا جائے اس کی زندگی پر تو یہ بڑا تعجب خیز معاملہ ہے، تعجب میں ڈالنے والی زندگی ہے مومن کی۔ کیسے؟ ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ زندگی کا، چاہے وہ خوش ہو وہ بھی اچھا ہے، چاہے وہ پریشان ہو تب بھی اس کے لیے اچھائی ہے۔ کس طرح سے؟ آپ نے فرمایا لیس ذاک الا للمؤمن، یاد رکھیے یہ صرف اور صرف مومن کے لیے، صرف مومن پر ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر، کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر جو ایمان رکھتا ہے، ایسے مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہر وقت، ہر حالات اس کے لیے بہتر ہے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا ان اصابتہ السراء شکر فکان خیر لہ، اس کو جب خوشی پہنچتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے۔ بیمار تھا اللہ نے صحت عطا کی، خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس کو نقصان ہوا تھا اس کی تجارت میں، اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے غریب تھا، فقیر تھا، اللہ نے اسے مالدار بنا دیا، مال و دولت اللہ نے عطا کر دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ کچھ نہیں تھا، اللہ نے اسے لیڈر بنایا، جاہ و منصب عطا کیا، جاہ و جلال، شان و شوکت، اس کو عزت عطا کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہر نقصان کے بعد کوئی فائدہ ملتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ فکان خیر لہ، اس کے لیے اچھی بات ہے، ایک مومن کا معاملہ۔ اور وہیں آپ نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، مشکل پہنچی تھی صبر کیا اس نے، فکان خیر لہ، اور یہ اس کے لیے بہتر معاملہ تھا۔ کیسے؟ حادثہ ہو گیا تھا، ایسے میں انسان اچھی حالت میں تھا، اچانک حادثہ ہو گیا، صبر کرے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر کے شکایتیں شکوے کر دیں کسی کے سامنے اور بعد میں کہیں اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، یہ نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ پہلے جیسے ہی آپ کو تکلیف پہنچی آپ کہیں اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے ہی آپ کو صدمہ پہنچا، حادثہ ہوا، کوئی نقصان پہنچانے والی خبر پہنچی، صبر کریں، صبر کریں، یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح سے اعزاء و اقارب اچانک چلے گئے اس دنیا سے، انتقال ہو گیا، کسی حادثے کا شکار ہو گئے، نقصان پہنچا، صبر کرے۔ اس طرح سے اچانک بیماری آ گئی، صحت تھی بیماری آ گئی، ایسے میں بھی صبر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر مومن اس وقت میں صبر کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس حدیث میں خوشخبری کیا ہوئی؟ دونوں حالات میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے وَلَيْسَ ذَاكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس دنیا میں مومن کے لیے رکھا ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو آخرت کے اجر و ثواب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، مشکل حالات میں صبر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کتنا عظیم اور کتنا بہترین نظام اللہ تعالیٰ کا، غور کرے۔ اور اس طرح سے ایک مومن کی زندگی کو جب اللہ تعالیٰ نے ایسے مرتب کیا ہے کہ ہر حال میں اس کے لیے بہتر ہیں، تو وہیں اس کی زندگی آسان بھی نہیں ہے، کچھ چیلنجز آئیں گے، کچھ مسائل آئیں گے، کچھ ایشوز ہیں جس کا اس کو سامنا کرنا ہے، ایسے میں وہ غم و پریشانی کا ضرور شکار ہو جاتا ہے، جو ان سے انسان کو اندر سے پریشان کرتی ہے، اندر سے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اور غور کریں، اس قدر انسان اس غم میں پریشان ہو جاتا ہے کہ شب و روز ایسے ہی گزر رہے ہیں، وہ غم اس کو الجھن بن جاتی ہے، اس کے اندر الجھن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات اس قدر اس کی زندگی کے بدل جاتے ہیں کہ بسا اوقات اسی غم کی وجہ سے کچھ حقوق پامال ہو جاتے ہیں۔ مان لیجئے گھر کا سرپرست ہے، اس کی سرپرستی میں کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس غم کی وجہ سے،
اس الجھن کی وجہ سے. ٹینشن ہے. مسکرا کر کسی سے گفتگو کرنا ہے لیکن ٹینشن کی وجہ سے غصے سے بات کرتا ہے. یہ الجھن اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں، بسا اوقات کچھ لوگ آپے سے باہر ہو کر کے جب یہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، صبر کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، صبر کا مادہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو کچھ ایسے کاموں میں قدم بڑھا دیتے ہیں جو کہیں نہ کہیں حرام ہوتے ہیں اور حرام کا شکار ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے. اور پھر دیکھیں، حلال و حرام کی جب تمیز انسان بھول جاتا ہے، ان حرام کا وہ ایڈکٹ بھی ہو جاتا ہے، لت لگ جاتی ہے اس کو، برے کاموں کی، بری باتوں کی، بری صحبتوں کی، اس کو اس کی لت لگ جاتی ہے. پھر دنیا کی دیکھا دیکھی آپ دیکھیں پیروی کرنے لگ جاتا ہے. جیسے دنیا نے کیا بتایا، اگر تم پریشان ہو میوزک سنو، دل کو راحت پہنچے گا. بتایا کہ نہیں بتایا؟ دنیا نے یہی پیغام پہنچایا کہ یہ سول کو، روح کو انسان کی راحت پہنچانے والی چیز ہے، ذہن کو، قلبی ٹینشن کو، پریشانی کو ختم کرنے والی چیز ہے. اب لگے ہیں پورے ہمارے یوتھ لے لیجئے، اور بڑے چھوٹے کوئی فرق نہیں ہے اس میں، مرد عورت سب اس میں مگن ہے. ٹینشن پہنچی، ایسا لگتا ہے گانے سن کر کے ان کو دلی راحت پہنچ رہی ہے. حقیقت ایسے نہیں ہے میرے بھائیوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر انسان اپنی سوچ جو اس نے بنائی رکھی ہے اتنا ہی، بلکہ پھر یہ سلسلہ جب کٹ جاتا ہے انسان اور پریشان نظر آتا ہے. ایک وقت میں سلف صالحین کی جو زندگی، صحابہ کے بعد کے دور میں، گانے گانے والے، رقص کرنے والے، ناچنے والوں کو مخنث کہا جاتا تھا. مخنث جانتے ہیں؟ نامرد. ان کے دور میں یہ کہا جاتا تھا جو میوزک سنتے تھے، میوزک سناتے تھے، ناچتے گاتے تھے، ایسے لوگوں کو مخنث کہا گیا ان کے دور. آج کیا ہے؟ دنیا نے ایسا بتایا کہ آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، اس میں نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بڑے ہیں، بلکہ پیرنٹس ہونے کے اعتبار سے بھی اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کریئر بتایا جا رہا ہے. پڑھ لکھ کر کے آج لوگوں کے سامنے یہ تماشا کرنا، جوکر بن کر کے لوگوں کو انٹرٹین کرنا، یہ کون سا کریئر ہے بھائی؟ سوچ کر دیکھیے مینٹالٹی کیسے بدل گئی لوگوں کی. دنیا نے بتایا تو لوگ اپنا رہے ہیں. دنیا نے بڑے بڑے اسٹیجز دے دیے ان غلط حرکتوں کو کرنے کے لیے، بےہودہ باتوں کو بتانے کے لیے، تو لوگ اسی میں مگن ہیں. سمجھ نہیں رہے تمہارے انسان کی اوقات کیا ہے. اللہ نے جو حیثیت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے. اس عزت کو چند سکوں کے بدلے انسان بیچ دیتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے دنیا کے سامنے. اور ان کاموں میں اتنی آسانی سے بھی نہیں ملتی ہے. وہ کسی کے ٹلوے چاٹتا ہے، کسی کے یہاں جھکتا ہے، کسی کی جی حضوری کرنے لگتا ہے، کسی کے کچھ مسائل حل کر دیتا ہے، یا خود بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تب جا کر کے اسے اتنا بڑا مقام ملتا ہے. وہ دکھاوا ہے، لیکن اندر ہی اندر اسے وہ سکون، وہ اطمینان حاصل نہیں ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں. اور پھر میوزک کی اگر بات کریں تو میوزک کے جو ایڈکٹ ہیں پوچھ کر کے دیکھیے، اور پھر جو انسان سنتا ہے سماعتوں پر اثر ہوتا ہے اس کا. میوزک کے جو لیولز ہیں، میوزک کے جو آواز ہیں، صوتی آلودگی جو ہے وہ جب بڑھ جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کو تھوڑا اونچا بھی سنائی نہیں دیتا ہے، اونچا بولنے پر پریشان ہو جاتے ہیں. اس طرح سے ان کے اندر وہ ہمت، وہ حوصلہ جو تھا وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ اندر ہی اندر کمزور ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک بڑی بیماری جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ نفاق پیدا ہوتا ہے. نفاق، غور کر کے دیکھیے، پڑھیے، اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آتا ہے پڑھ کر کے دیکھیے. گانے سننے سے، میوزک کے عادی لوگ نفاق، منافق کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایمان کی وہ لذت ان کے دلوں سے ختم ہو جاتی، اسی لیے نفاق کی طرف چلے جاتے. پھر اس طرح سے دنیا نے بتایا کہ اگر تم ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، دھواں پھونکو، غلط چیزوں کا استعمال کرو، پان کا استعمال کرو، اور پھر اس میں بھی جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں. پھر یہاں بھی اگر مینٹالٹی کی بات کریں تو آج غور کر کے دیکھیے بڑی بڑی دکانوں میں ایسی چیزیں بک رہی ہیں جن میں کہ کسی کا جبڑا پھٹا ہوا ہے، کسی کا چہرہ بگڑا ہوا ہے. صاف تصویر میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ استعمال کرو گے تو آپ ایسے ہونے والے ہیں، لیکن وہیں بڑی بھیڑ کھڑی ہوئی ہے، لوگ پیسہ دے کر کے اس چیز کو خرید رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر جب حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تب بھی پیسہ لگتا ہے. انسان کو اللہ نے اچھا بنایا، خوبصورت بنایا، عقل عطا کی، صحت مند بنایا. یہ امانت ہے، یاد رکھیے. اللہ نے دل دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، زبان دی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں. اور اس ہر ایک نعمت اور امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا ضرور. اگر آپ نے ان چیزوں کو خراب کیا، غلط چیزوں کو استعمال کر کے، کیا جواب بنے گا؟
کیا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں؟ دنیا کی دیکھا دیکھی وہاں یہ جواب نہیں بن پائے گا کہ فلاں نے بتایا تھا، فلاں دوست نے کہہ دیا تھا، فلاں کی صحبت میں چلا گیا تھا، اس نے کہا ایک دفعہ مار دو کچھ نہیں ہوگا، اس نے کہا ایک دفعہ استعمال کر لو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اس طرح سے عادت ہو گئی. کل وہ بھی انکار کر رہا ہوگا. وہ کہے گا جیسے شیطان بھی قیامت کے دن یہ کہے گا کہ میں نے صرف تمہیں آواز دی تھی، تم تو میرے اوپر سوار ہو گئے. اب اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا کام ہی یہ تھا، میں نے صرف بلایا تھا تمہیں، انگلی دی تھی تم نے ہاتھ پکڑ لیا. اب میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ محشر کا سورہ ابراہیم نکال کر کے دیکھیے قرآن کریم میں. شیطان خود یہ کہے گا، جو شرکیات میں ڈھکیلے گا، بدعات و خرافات میں ڈھکیلے گا، اللہ کے گناہوں اور اللہ کی معصیتوں میں ڈھکلے گا، لا کر کے جب جہنم کے گڑھے کے قریب کھڑے ہوں گے، اس وقت لوگ جب کہیں گے کہ اس نے ہمیں بلایا تھا، وہ خود کہے گا کہ میں بری ہوں اس سے، میں نے صرف دعوت دی تھی تمہیں، تم تو آ کر کے سواری ہو گئے مجھ پر اور دنیا اسی میں گزار دی تم نے. پھر وہ دوست بھی جن کے چکر میں پڑھ کر کے لوگوں نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی، کل قیامت کے دن اللہ کے لیے غور کیجئے. باتیں کڑوی لگیں گی لیکن حقیقت ہے، یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی جو صرف دنیا دکھا رہی ہے. یہ مزید ٹینشن پیدا کریں گی اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو پریشان ہونا ہی ہے. سورۃ الفرقان میں دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے روز محشر میں ایک شخص کے حالات کو بیان کیا، ایسے ہر شخص کا جو غلط دوستی کو اپنائے گا، جس نے اس کو نافرمانی کی طرف لے گیا ہو اور اسے برائیوں کی طرف لے گیا ہو، اللہ کی نافرمانی اور معصیتوں کی طرف اس نے ڈھکیلا ہو، وہ انسان کل اپنے انگلیوں کو چبا کر کے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اپنے نبی کے راستے کو اپنا لیا ہوتا تو آج میرا یہ حال نہیں ہوتا. کیونکہ وہ دوستیاں کل کام آنے والی نہیں ہیں. یہ حقیقی دوستیاں نہیں ہیں. اور وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان کی بنیاد پر دوستی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے. سبحان اللہ. ایمان کی بنیاد پر، اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر. آپ اگر کسی دوست سے دوستی رکھتے ہیں، دنیاوی غرض و مقصد کے لیے مت رکھیے، آخرت کو سوچ کر کے رکھیے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر کل تم جنت میں چلے جاؤ، ابن الجوزی کو نہ دیکھو تو اللہ سے کہو یہ بات بتا دو کہ ہم لوگ ایک شخص کے ساتھ رہتے تھے، وہ اے اللہ تیری باتیں بتاتا تھا، ایمان کی باتیں ہمیں بتاتا تھا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ سے درخواست کرو. یہ دوستیاں ہیں، یہ صحبتیں ہیں، ساتھ میں رہنے پر کل قیامت کے دن کام بھی آئیں گی. ایسی دوستیاں بنائیے جو ویلڈ ہوں اور چلتی رہیں آخرت تک. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ رکھیں گے. اب بحیثیت مسلمان ایک انسان کو غور کرنا ہے، جب وہ پریشان ہو رہا ہے، ٹینشن کا شکار ہے، الجھنے اندر، تو وہ دنیا کی دیکھا دیکھی نہ کر کے خود اپنے اسلام کو پڑھے، معلوم کرے. اس میں ہر ٹینشن اور پریشانی کا اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے. وہ مسلمان حقیقی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے اسلام کو اپنے لیے کچھ نہ سمجھتا ہو، یا پھر یہ کہ اپنے مسائل کا حل اسے اسلام میں نظر نہ آئے اور دنیا کی دیکھا دیکھی میں وہ اپنے لیے حل تلاش کر رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی کرنے لگے، لوگوں کے پیچھے چلا جائے، دنیا کے پیچھے چلا جائے، نبی کی سنتوں پر کی مخالفت کرنے لگ جائے، تو پھر کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں کو قبول کرنے والا نہیں. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے، ضرور نقصان اٹھائے گا. اور اس طرح سے جب انسان اپنے مسائل کو، اپنے غم کو، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے یہ غلط راستے اپنائے گا، کہیں نہ کہیں ایسے اسٹیج پر وہ ایک دن پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، جہاں وہ ڈرگس ایڈکٹ ہو گیا، سانگز کا ایڈکٹ ہو گیا، میوزک کا بہت سارے حرام کام کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دے گا. کیونکہ شیطان انسان کو مایوس کرنے والا ہے، انسان کو مایوس کرتا ہے. اور شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہی ہے کہ انسان کے تعلق کو جو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے اسے کٹ کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہونا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ بندو جنہوں نے اسراف کیا، گناہ پر گناہ کر دیے ہوں، لوٹ کر آؤ. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ایک دفعہ سچے دل سے لوٹ کر آؤ، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. بتائیے جس نے 100 قتل کیے اللہ نے اسے معاف کیا تو یہ گناہ کیا ہیں اس کے سامنے؟ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور بعد میں اس امید میں زندگی گزاریں کہ معافی مانگ لیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کتنے دن ہم رہیں گے،
کب تک رہیں گے؟ اس لیے جب بھی موقع ملے، گناہ ہو جاتے ہیں شیطان کے وسوسے کے سبب، نفس کے غلبے کے سبب، فوراً اللہ کی طرف لوٹ کر کے توبہ کریں، استغفار کریں، سچے دل سے مانگی گئی توبہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے دروازے کھلے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، مانگ کر دیکھو۔ یہ ہماری سوچ چھوٹی ہو چکی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، اور شیطان ایسے ہی وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اتنے گناہ ہو گئے، اتنی نافرمانیاں ہو گئی، فلاں کام کر لیے، کیسے اللہ معاف کرے گا؟ نہیں، اللہ معاف کریں گے ضرور۔ جس نے ہمیں بنایا وہ ہمارے دل کی ہر دھڑکن کو جانتا ہے۔ سچے دل سے اللہ سے مانگ کر کے دیکھو، اللہ مسائل کو ختم کرنے والا ہے۔ اور وہیں یہ جو دنیا کی دیکھا دیکھی میں اپنے ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے لوگ ایسے طریقے اپناتے ہیں، کہیں دین اسلام کے طریقوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پامال ہو رہی ہیں۔ آج ایک نوجوان کو اگر کوئی ادب بتایا جائے، بتائیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اسے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ بتائیے کہاں سے اس کے مسائل حل ہوں گے؟ کہاں سے اس کے لیے اس اسلام میں مسائل کا حل ملے گا؟ اس کے ٹینشن کیسے ختم ہوں گے؟ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اسلام میں تلاش کریں۔ ہر مسئلے کے حل کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ضرور، سلف صالحین کا طریقہ یہی تھا۔ اب اس طریقے سے مسلمان کو یہ یقین ہونا ہے کہ میرے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، دین اسلام میں رکھا ہے، اور اس طرح سے بہت سارے ایسے وسائل، ایسے علاجات قرآن کریم میں، اس شریعت میں اللہ نے رکھے ہیں کہ جن کے سبب ہم اپنے غم و پریشانی کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی الجھن اور ٹینشن کو، اپنی پیچیدگیوں کو، زندگی کے مسائل کو ختم کر سکتے ہیں باذن اللہ، کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگلے خطبے میں باذن اللہ ان تمام علاجات کو جو ہمارے مسائل کو ختم کرنے والے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنی ہیں کما حق ہو، ان پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایک سچا اور پکا مسلمان بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے ٹینشن کو ختم کر کے دلی اور قلبی سکون اللہ عطا کرے، ذہنی سکون اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، عقید توحید پر باقی رکھے، جب خاتمہ حسن خاتمہ نصیب کرے، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔